وہ ہوش و خرد سے بیگانہ زمین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ سالار سرد سرخ نگاہوں سے اس بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے 5 گھنٹوں سے یوں ہی بے ہوش پڑی تھی۔ اس نازک وجود کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کو بے ہوشی کی اتنی گہری ڈوز دی گئی تھی کہ وہ آسانی سے اب ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ نیچے گری ہوئی لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، کنچی آنکھیں، بورے خوبصورت لمبے گھنے بال، بنچے ہوئے گلابی لب اور ستوا ناک۔ لبوں کے برابر میں خوبصورت سا بھورے رنگ کا تل بھی تھا جو اس کا چہرہ اور منفرد اور خوبصورت بنا رہا تھا، مگر اس کی خوبصورتی سے سالار کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کو ویسے ہی سرخ سرد نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کو دیکھتے ہوئے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ کئی سالوں پہلے اس کے باپ نے اس کی معصومیت اس سے چھینی تھی، اس کی زندگیوں کو اسے دور کر دیا تھا، اس کے پورے خاندان کو اس سے الگ کر دیا تھا۔ آج وہ بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے پورے خاندان کو برباد کیا تھا، اس کے خاندان کو برباد کرنے کو تیار تھا۔ صحیح کہتے ہیں، جب بو گے پلٹ کر واپس تو آئے گا۔ کئی سالوں پہلے اس نازک وجود کے باپ نے اس کی پوری زندگی نگل لی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کے ماں باپ، چھوٹے بھائی بہن سب کا قتل کر دیا تھا۔ اب آج اس کی اپنی باری تھی۔ وہ اس نازک وجود کو دیکھتے ہوئے اپنی مٹھی بھینچ گیا تھا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ دوسرے لمحے وہ برابر میں موجود شیشے کا گلدان اٹھا کر زوردار طریقے سے زمین پر مار گیا تھا۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ گلدان ٹوٹ کر چکنا چور ہوتے زمین پر پھیل گیا تھا، مگر اس نسوانی وجود میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی یوں ہی ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ کمرہ تھرا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آنکھیں ابھی پھٹ کر باہر آ جائیں گی۔ یکایک اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ پھر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رونے لگا تھا۔ اس کی ہچکیاں دور تک جا رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی ہچکیاں سنتے دم ساتھ گیا تھا۔ ہوا بھی بالکل رک چکی تھی۔ ہر کوئی اس کے ظلم پر اس کے ساتھ ماتم منا رہا تھا۔ کئی لمحے روتے روتے وہ پیٹ پکڑ پکڑ کر بری طرح ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ پھر رونا شروع ہو چکا تھا۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو اسے پاگل کہتا، کیونکہ وہ واقعی کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ وقت کو اس شخص پر ترس سا آیا تھا۔ کسی وقت میں وہ بھی ایک معصوم بچہ تھا، اس کا بھی گھر تھا، وہ بھی اپنی زندگی سے خوش تھا، مگر پھر کوئی ظالم دیو آیا تھا جس نے اس کے گھر کو، اس کی زندگی کو، اس کی خوشیوں کے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کا آج بھی وہ خون کی ہولی یاد آتی تھی جس کی آنکھوں کے سامنے کھیلی گئی تھی۔ اسے آج بھی وہ سب لفظ بال لفظ یاد تھا۔ اس کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی بہنوں کو اس کے سامنے بری طرح مار دیا گیا تھا، اور اس کی نیلی آنکھیں وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ خوف سے اس کے لبوں سے آواز نکلنا بند ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بولا تو وہ بھی مار دیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد کتنے دن وہ بولنے کی قوت سے محروم ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بول نہیں سکے گا۔ ماں باپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد اس نے دوبارہ سے بات کرنا شروع کی تھی۔ بدلے کا ناسور اس کے جسم میں جڑ پکڑنے لگا۔ اسے اس غلیظ چہرے والے شخص سے نفرت ہوگی جس نے اس کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا۔ اس نے اسی روز سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کا بدلہ لے گا، اور آج وہ بدلہ لینے کے لیے تیار تھا، اور اس کی بیٹی کو اس کے چنگل سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس ظالم شخص کو تو بیٹی تک سے محبت نہ تھی۔ دیکھیں اماں ابا، دیکھیں لے آیا ہوں آپ کے دشمن کی بیٹی۔ خدا کی قسم اسے میں ہر وہ بدلہ لوں گا جو اس کے باپ نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اپنے باپ کے ہر گناہ کا بدلہ دے گی۔ جب تک اس کا باپ صدمے سے مر نہیں جائے گا تب تک میں اس کی بیٹی کے ساتھ ویسے ہی ظلم کروں گا جیسے اس ظالم شخص نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا۔ اس نے تو آپ لوگوں کو قتل کر دیا تھا،
مگر میں اس کی بیٹی کو قتل نہیں کروں گا۔ اس کی بیٹی کو زندہ رکھ کر مردوں میں شامل کروں گا، اس کو زندہ روح بناؤں گا۔ اس کے ماں باپ نے جیسے آپ کا برا حال کیا تھا نا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں اس کا اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا۔ میں اس کو زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اپنے باپ کا ہر بدلہ دیکھیے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی کے قطرہ قطرہ پھول کا بدلہ یہ دیکھیں۔ مجھے وہ خون رنگ نگاہوں سے اس نازک وجود پر اپنی نگاہیں گاڑا ہوا تھا، جو اب بھی یوں ہی بے سود پڑی ہوئی تھی۔ سو لو جتنا سونا ہے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں نیند بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ نفرت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جتنا وہ اس عورت کے سامنے بیٹھتا، وہ اس سے زیادہ نفرت کرنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں اماں ابا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے خون کا بدلہ میں اسے لے کر ہی دم لوں گا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس سے بدلہ لینے کے لیے لے کر آیا ہے وہ تو خود معصوم ہے۔ وقت نے اس معصوم شہزادے پر پھر سے ترس کھایا تھا۔ وہ پھر سے غلط قدم اٹھانے جا رہا تھا، اور اب کا غلط قدم اسے شاید زندگی سے بھی منہ موڑنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس بڑے سے کمرے سے نکل چکا تھا۔ پیچھے اس بڑے کمرے میں موت کا سا اندھیرا اور سناٹا پھیل چکا تھا۔ وہ سبز اندھیری حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ حویلی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ جنگلوں کے بیچ میں گھری وہ سبز حویلی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ چلتے پھرتے لوگوں کا وہ اپنی طرف دھیان کھینچ لیتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ وہ حویلی سالار خانزادہ کی تھی۔ وہ اس حویلی میں اکیلے رہتا تھا، اور اس کے ساتھ چند ملازم۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے یہ حویلی کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ حویلی اس کا سیف زون تھی، اور یہی حویلی تھی جو اب اس کے بدلے کو مکمل کرنے میں ان کا ساتھ دے سکتی تھی۔ وہ انیکسی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ دشمن کی بیٹی کو دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا گلا دبا دے یا اسے کاٹ کر رکھ دے۔ ویسا ہی خون بہائے جیسا اس کے ماں باپ کا بہا تھا۔ اس کا بھی وہی حال کرے جو اس کے باپ نے اس کے پورے خاندان کا حال کیا تھا۔ مگر وہ ابھی عدنان کی طرح ظالم اور شفاق نہیں ہوا تھا۔ عدنان نے کتنی بے رحمی سے اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہنوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا تھا۔ وہ قتل آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خون کی ہولی والا دن یاد آ جاتا تھا، جس دن اس کے ماں باپ کا خون کسی پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک سالار خانزادوں کو خون سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کسی جانور کا خون بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے ان سب چیزوں سے دور رکھتے تھے۔ وہ خود بھی یہ سب چیزیں دیکھتے دور ہٹ جاتا تھا، مگر اس دن اس کے سامنے خون کی ایسی ندیاں بہائی گئی تھی۔ علمان سالار خانزادہ کو آج بھی وہ رات کسی خوفزدہ چیز کی طرح ڈراتی تھی۔ وہ بری طرح ڈر جاتا تھا۔ سبز حویلی میں بے طرح خاموشی تھی۔ ملازم تمام کام مکمل کرتے اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ وہ حویلی اندر سے بھی بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھنے والے کی آنکھ ستائش سے بڑھ جایا کرتی تھی جب جب وہ اس حویلی کو دیکھتا تھا، مگر سالار کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پر اپنے سیکرٹ پاسورڈ چھپائے ہوئے تھے۔ حویلی کے مین ڈورز اس کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ اب سیدھا سادہ لڑکا نہیں رہا تھا۔ وہ اب معصوم سالار نہیں رہا تھا۔ اب وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈون بن چکا تھا۔ یوکے میں رہتے وہ کب ایک سیدھے سادے لڑکے سے شیطان بنا، بس وہی جانتا تھا۔ مگر دل سے وہ آج بھی وہی سالار تھا جو معصوم تھا۔ ہاں، لیکن اس کے سامنے اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا یا پھر کچھ غلط ہوتا، وہ شخص کو اس سے بھی زیادہ بے دردی سے قتل کرتا تھا۔ وہ ایسے ہتھیار سے لوگوں کو قتل کرتا تھا کہ لوگوں کی روح کام جایا کرتی تھی۔ جس شخص کو پہلے خون سے ڈر لگتا تھا، اب وہی شخص روز اپنی آنکھوں سے خون دیکھتا تھا۔ اسے اب خون سے خوف نہیں آتا تھا، بلکہ شاید خون ہی اس کا سب سے زیادہ قریبی دوست بن چکا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس سبز حویلی کے بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔
وہ کمرہ نفاست سے صاف ستھرا تھا۔ کمرہ رہنے والے کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ سیٹ تھی۔ دیوار پر سالار خانزادہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ تصویر اس کے ماں باپ کے قتل سے کچھ دنوں پہلے کی تھی، جب ان کی زندگی خوش تھی، ہر چیز سے آزاد، ہر فکر سے آزاد۔ وہ لوگ ایک ہیپی فیملی ہوا کرتے تھے۔ اس کے جڑواں بھائی اسے بے حد پیارے تھے۔ وہ سارا وقت اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گزارتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ یہ ساتھ اب بس کچھ دنوں کا رہنے والا تھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھتا بھیگی نگاہوں سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے آپ لوگ؟ میں کیا سوتیلا تھا جو سب کے سب چلے گئے؟ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ گئے؟ وہ چلایا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سوتیلا پن؟ میں تو سب سے بڑی اولاد تھا۔ کیوں مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلے چھوڑ دیا؟ کیوں مجھے اس ظالم دنیا کے اوپر چھوڑ دیا؟ آپ سبوں کی وجہ سے میں آج ظالم درندہ بن چکا ہوں۔ مجھے بھی لے جاتے ہیں نا؟ کیوں مجھے چھوڑ گئے؟ کیوں مجھے اس دن اس عدنان ناپاک انسان کے سامنے آنے نہ دیا؟ اس دن وہ مجھے بھی مار دیتا تو آج میں بھی آپ لوگوں کی طرح سکون سے زندگی گزارا ہوتا، میرے ہاتھ اتنے خون سے رنگے نہ ہوتے۔ مگر اب میں اپنے خاندان کا قتل کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں اس عدنان کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ اس سے پہلے میں اس کی بیٹی کو اتنا درد دوں گا کہ عدنان تڑپ تڑپ کر خود ہی موت کے قریب آ جائے گا۔ پھر میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر کے سکون پاؤں گا۔ میں اس گھٹیا ناپاک انسان سے اب سب کی موت کا بدلہ لوں گا۔ وہ چلا رہا تھا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔ کوئی اسے دیکھتا تو کہتا وہ شخص آج بھی ویسا ہی تھا، آج بھی آنسو اتنی ہی تیزی سے بہتے تھے جتنے آج سے 20 سال پہلے کی وہ رات وہ چاہتے ہوئے بھی یاد نہیں کرتا تھا، مگر آج سے 20 سال پہلے وہ رات اسے کسی سبق کی طرح یاد تھی۔ ایک کو بھی نہیں چھوڑا تھا ظالم درندے نے۔ کس بات پر؟ صرف اور صرف اس بات پر کہ اس کے باپ نے اس گھٹیا انسان کے ساتھ بزنس ڈیل نہیں کی تھی۔ صرف اور صرف اس وجہ سے اس نے اس کا پورا خاندان برباد کر دیا تھا۔ اس میں آپ لوگوں کا بدلہ لوں گا۔ ماما بابا مجھ پر یقین رکھیں، خون کی وہی ہولی دوبارہ کھیلی جائے گی جو اس دن کھیلی گئی تھی۔ میں عدنان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس پر صرف اور صرف آپ سب کا قتل نہیں بلکہ اس دنیا کے بہت سے معصوموں کا بھی قتل ہے جو اس ناپاک گھٹیا انسان نے کیے ہیں۔ اس جیسے انسانوں کے اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، اور میں اس سے یہ حق بہت جلدی چھینوں گا۔ میں اس دنیا سے اس کا سایہ بہت جلد ختم کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرخی تھی کہ کوئی دیکھ لیتا تو ڈر جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہو۔ دوسرے لمحے وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھاتا ٹیرس کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ ٹیرس میں آتے سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے سردی اور گرمی سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ سردی گرمی اگر اب اسے بیمار کر دیتے تھے تو اس کی خاطرداری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اب سالار خانزادوں کے سردی اور گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ کوئی بھی چیز اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار وہ خود کو ایک زندہ انسان بھی نہیں لگتا تھا۔ اس پر زندہ انسانوں کی طرح کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی۔ اس رات نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ اس کا سکون، اس کا چین، اس کی نیند، اس کے ماں باپ، اس کا خاندان۔ اسے انیکسی میں بے ہوش پڑے اس وجود کا خیال آیا تھا۔ اس انیکسی میں زہریلے کیڑے بھی تھے۔ اس کے اندر انسانیت انگڑائی لے کر جاگی تھی۔ جو بھی ہوا کم از کم اس کی غلطی تو نہیں تھی نا؟ ہاں، جو تیرے ماں باپ کے ساتھ ہوا اس میں بھی تیرے بہن بھائیوں کی غلطی نہیں تھی۔ دماغ نے دل کو ڈھپٹا تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا اپنا دھیان بٹاتے باہر نکل گیا تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ لڑکی اس کے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی تھی۔ اسے یہ ظلم تو سہنا تھا کیونکہ یہی ظلم اس کا نصیب تھا۔ وہ بلیک کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، کندھوں پر لیدر کی براؤن جیکٹ پہنے اس کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ سرخ سرد نگاہوں سے
زمین پر پڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو لڑکی اب تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس نے اس لڑکی کو 10 گھنٹے کا بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا، مگر وہ کوئی 20 گھنٹے سے بے ہوش پڑی تھی۔ وہ پریشان ہوتا قدم قدم چلتے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر بیٹھتے انگلی اس کی ناک کے پاس رکھتا اس کی سانسوں کو چیک کرنے لگا۔ سانسیں ویسے ہی جا رہی تھی۔ سالار کو اندازہ ہوا کہ میڈم صاحبہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا دماغ گھوما کہ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ سالار کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا۔ یہاں مجھے ٹینشن میں ڈال کر میڈم کتنی آرام سے اپنی نیند پوری کر رہی ہے۔ یہاں میں نے نیندیں پوری کرنے کے لیے نہیں لایا۔ آج کے بعد سے ان کی ساری نیندیں خراب ہوگی۔ میں اس کی ہر نیند خراب کر دوں گا۔ ماجد، ماجد! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ اس کا ملازم کانپتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ جب میں بلا رہا تھا ماجد تو کیا تم سب کے سب مر گئے تھے؟ کہا ہے نا ایک کہے پر آیا کرو۔ صاحب وہ میں کچن میں تھا، مجھے یہ فضول کی صفائیاں مت دیا کرو۔ جاؤ اور جا کر ایک جگ ٹھنڈے پانی میں ڈھیر ساری آئس کیوب ڈال کر لاؤ۔ وہ پانی بالکل سرد ہونا چاہیے۔ پر سر بے حد سردی ہے، جو کہا ہے نا وہ کرو ماجد، ورنہ تم ابھی کے ابھی اس جاب سے فارغ ہو۔ سوری سر، آپ جیسے بولیں گے میں ویسے ہی کروں گا، وہ کہتا بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ سالار نے گہری نظر اس سوئی ہوئی لڑکی پر ڈالی تھی۔ وہ آج بھی کل کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالار کو یہ بات تو ماننی پڑی تھی کہ وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی، مگر سالار کو اس کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ کئی لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر معصومیت تھی، اتنی معصومیت پہ کوئی اسے دیکھتا تو اس کی معصومیت پر پیار آ جاتا، مگر پیار، محبت، عشق، سالار ان تینوں چیزوں سے بہت دور تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد انہی تینوں چیزوں کے حصار میں آنے والا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ماجد دوڑتے ہوئے قدموں سے پانی کا جگ لیے اندر آیا تھا۔ اسے ماجد کے ہاتھ سے جگ لیتے ہی اپنے ہاتھ پر تھوڑا پانی گرایا تھا۔ سرد پانی کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی سرد ہو چکا تھا۔ اس نے ماجد کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ماجد تیزی سے اس کمرے سے نکلا تھا۔ کیا پتا سر پھر بوس تو کوئی دوسرا کام ہی ٹکا دے۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے ایک نظر اس سوئے ہوئے وجود کو دیکھتے وہ پورے کا پورا جگ اس کے چہرے پر انڈیل دیا تھا۔ سرد پانی کی وجہ سے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ کافی سارا پانی کان اور ناک کے اندر بھی جا چکا تھا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے سامنے بیٹھے ایک شخص کو دیکھ رہی تھی، جو خون رنگ نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس نے اپنی یادداشت پر زور ڈالا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کون تھا وہ؟ کون تھا؟ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالتی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنا بھی پہچاننے کی کوشش کر لو مگر پہچان نہیں سکو گی۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کی چادر کا پلو اٹھاتے اس کے کندھوں پر ڈال گیا تھا۔ مانور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ اٹل سردی کے دن تھے اور اس سامنے بیٹھے ظالم شخص نے برف کا پانی اس کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ وہ بری طرح سردی سے کپ کپاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے سالار سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکیاں ہر بات پر روتی ہیں۔ کون ہو تم؟ وہ بھیگے لہجے میں اسے پوچھ رہی تھی۔ سالار نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ماہنور کو اس کی مسکراہٹ سے بھی خوف آیا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ بتاؤ، بتاؤ نا کون ہو؟ تمہاری موت ہوں میں، وہ سرد لہجے میں اس کے کان کے پاس جھکتے بولا تھا۔ اس کی سرد آواز سنتے ماہنور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ جو پہلے بری طرح کپکپا رہی تھی اب اس کے خوف سے بھی کپکپانے لگی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتا اس کے پاس آیا تھا۔ دیکھو میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، میں نے اس دنیا میں کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا، پھر تم مجھے ایسے کیسے یوں رکھ سکتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے زمین پر بہنے لگے تھے۔ سالار اسے سرخ سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ان آنسوؤں کا کم از کم اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اس کو دیکھتی بری طرح روئے جا رہی تھی۔ سالار کئی لمحے اس کی
ہچکیاں اور اس کے آنسو برداشت کرتا رہا۔ دوسری لمحے وہ پوری قوت سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار گیا تھا۔ کمرہ شور سے گونج اٹھا تھا۔ ماہنور ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو، ورنہ ایسا کچھ کر دوں گا کہ ساری عمر یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہو گی، وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے بولا۔ ماہنور مکمل طور پر ساکت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ تم مجھے کیسے اغوا کر سکتے ہو؟ تمہارا دل نہیں کانپا کسی کی بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے؟ دیکھو میں کہہ رہی ہوں مجھے جانے دو، اللہ بہت سزا دے گا تمہیں۔ اسے اللہ سے ڈرا رہی تھی۔ سالار کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کاش کوئی اس کے باپ کو بھی یوں ہی اللہ سے ڈرا دیتا تو شاید آج اس کا مستقبل اتنا اندھیر نہیں ہوتا۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ سالار نے بری طرح اپنی مٹھی بینچی تھی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم تمہاری ٹانگیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ایک اور قدم تم اپنی ٹانگوں پر چل نہیں پاؤ گی۔ اس کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی کہ ماہنور دل پر ہاتھ رکھتے پیچھے مڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پہلے سے زیادہ تیزی سے بہنے لگے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے نہیں، تمہارے باپ نے میرا بہت کچھ بگاڑا ہے۔ اب تم اپنے باپ کا بدلہ لو گی۔ میں تمہارے باپ کے ہر گناہ کا بدلہ تم سے لوں گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی تو بھی تم پر رحم دکھاؤں گا۔ میں تمہارے باپ کا کیا تمہیں سے اتاروں گا۔ وہ اتنی سفاکیت سے بولا کہ ماہنور کپ کپاتے ہوئے گھٹنے کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ وہ بری طرح کپ کپاتے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ سالار اسے سرخ سرد نگاہوں سے گھورتا سر جھٹک گیا تھا۔ اسے سالار سے پہلے سے بھی زیادہ خوف آیا تھا۔ اسے اپنی جان کا خوف آیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اپنی زندگی پیاری تھی۔ وہ جتنا بھی کہتی تھی کہ اے اللہ مجھے اٹھا لے، اس زندگی کا کیا کروں گی، آج جب اس موڑ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے بھی زندگی پیاری تھی، سب کی طرح اسے بھی زندگی جینی تھی۔ تم بابا کا بدلہ مجھ سے کیسے لے سکتے ہو؟ میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا نا، میں نے تو تمہیں آج سے پہلے دیکھا بھی نہیں، پھر تم میرے سے ان کا بدلہ کیوں لے رہے ہو؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رو دی تھی۔ سالار طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے سر جھٹک گیا تھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ قانون بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، تو تمہارے باپ کو اللہ معاف کرے گا؟ وہ کرسی کی ہتھی پر ہاتھ مارتے اتنی زور سے دہاڑا کہ اس کے گلے میں خراش آ گئی۔ ماہنور دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ سامنے والا شخص اسے پل پل خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ بولو نا، تمہارے اس مکار خبیث گھٹیا باپ کو اللہ معاف کرے گا؟ بولو۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ اسے بری طرح پھندا لگ گیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا بری طرح کھانس رہا تھا۔ ماہنور خوفزدہ نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ تمہارا گھٹیا باپ جو لوگوں کی پیٹ میں چھرا گھومتا نا، اس کا حق کھاتا ہے، ان کی زندگیاں کھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کیا تمہارے گھٹیا باپ کو اللہ معاف کرے گا؟ اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اسے پوچھ رہا تھا۔ ماہنور کو احساس ہوا کہ اگر وہ شخص تھوڑی دیر اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو شاید اس کا ہاتھ اس کے جسم سے الگ ہو جاتا۔ وہ تڑپتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سالار کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اپنی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ درد کی وجہ سے ماہنور کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ مجھ پر رحم کھاؤ، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے کسی کی زندگی نہیں کھائی، میں نے کسی کی پیٹ میں چھرا نہیں گھونپا، تم ان سب چیزوں کا بدلہ مجھ سے کیسے لے سکتے ہو؟ خدا کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے باپ نے ایسا کچھ کیا ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سالار کو یاد آیا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے اس کی ماں نے بھی اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے یوں ہی ہاتھ جوڑے تھے۔
مگر کیا اس ظالم شخص نے اس پر رحم کھایا تھا؟ رحم کی امید مجھ سے مت رکھنا، تم اس گھٹیا خبیث عدنان کی بیٹی ہو، جس کی بیٹی پر مجھے عمر بھر افسوس نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اگر اپنے ہاتھ سے زندہ جلا بھی دوں نا تو وہ بھی کم ہے۔ ماہنور خوف سے کانپتے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، دیکھو تم مرد ہو، مرد سے لڑائی کرو، تم مردوں کی جنگ میں ہم عورتوں کو کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ کیونکہ تمہارے گھٹیا باپ نے میرا پورا خاندان ختم کیا تھا، میں تو صرف تمہیں ختم کروں گا۔ اس گھٹیا نے تو میرے بھائی بہنوں، میرے ماں باپ سب کو مار دیا تھا۔ جیسا بھی ہوں تمہارے باپ سے کم ہی ہوں۔ تمہارا باپ اس سرزمین کا سب سے گندا خون ہے۔ پتہ نہیں اتنے گندے خون کو کوئی کیسے جنم دے سکتا ہے۔ اس کی نس نس میں خون نہیں، زہر بھرا ہوا ہے۔ وہ اس زمین میں چلتا پھرتا خنزیر ہے۔ تمہارا باپ اس دنیا کا سب سے غلیظ آدمی ہے، اور تم اس گھٹیا عدنان کی بیٹی ہو۔ جیسی بھی ہو، جتنی بھی اچھی ہو، خون تو اسی گھٹیا کا ہے نا تمہارے اندر۔ کہیں نہ کہیں تم بھی ویسے ہی کارنامے کرو گی جسے وہ گھٹیا انسان کرتا ہے۔ آج تک تمہارا باپ نہیں سدھرا۔ 20 سال پہلے میرا خاندان ختم کیا تھا، اور آج تک وہ نہ جانے اور کتنوں کے خاندان ختم کر چکا ہے۔ تمہارا باپ اس زمین پر چلتا پھرتا فرعون ہے۔ دیکھنا تمہارے باپ کا حال میں وہ کروں گا کہ دنیا ایسے کام کرنے سے ڈرے گی۔ اس کے کان کے پاس جھکا دہاڑا تھا۔ مانور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جو بھی تھا اس کا باپ، جیسا بھی تھا، غلط انسان تھا یا کچھ بھی، وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ ساری باتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بھی سلار پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میرے باپ کے بارے میں ایسے بات مت کرو گھٹیا انسان، تمیز نہیں ہے یہ کسی کے بارے میں کیسے بات کی جاتی ہے؟ میں اتنی زور سے چلائی کہ سلار کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ دوسری لمحے اس کا ہاتھ ماہنور کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس نے اتنی شدت سے اسے تھپڑ مارا تھا کہ وہ سیدھا زمین پر جا گری تھی۔ اس کا ہونٹ بری طرح پھٹ چکا تھا، جس میں سے خون رس رہا تھا۔ وہ بری طرح روتے اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھے اسے بے یقینی سے تک رہی تھی۔ کہا تھا نا تم بھی اسی گھٹیا کی بیٹی ہو، تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے باپ کی بھی عنقریب میرے ہاتھوں موت ہوگی، مگر اس سے پہلے میں تمہیں آج اس دنیا سے خالی کروں گا۔ اس کا ہاتھ جکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے باہر لایا تھا۔ ماہنور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، مگر سلار پر کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی اونچی آواز نے سلار کو وہ بننے پر مجبور کر دیا تھا جو وہ ابھی نہیں بننا چاہ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گے وہ کروں گی، تم جیسے کہو گے میں ویسے بات کروں گی۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے ماں باپ نے بھی تمہارے باپ سے یوں ہی منتیں کی تھی، نہ جانے کتنے لوگوں نے تمہارے باپ سے یوں ہی منتیں کی ہوں گی، مگر تمہارا باپ اس دنیا کا سب سے بڑا گندا فطرت کا انسان ہے کہ اس نے کسی کی نہیں سنی۔ تم میرے باپ جیسے کیوں بن رہے ہو؟ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے باپ سے کہیں گنا زیادہ اچھا ہوں جو تمہیں صرف مار رہا ہوں، ورنہ تمہارا باپ تو لوگوں کی عزتوں میں ہاتھ ڈال کر بھی کھلواڑ کرتا ہے اور ان کی زندگی بھی نہیں رہنے دیتا۔ میں تمہیں صرف زندگی سے آزاد کر رہا ہوں، شکر کرو میرا، تم اس گھٹیا انسان کے پناہ میں رہنے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ ماہنور بے بسی سے چلا چلا کر رونے لگی۔ اسے اپنا آپ اس وقت ترس کھائے جانے کے قابل لگ رہا تھا۔ اس کو بری طرح گھسیٹتے ایک کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھسیٹے جانے کی وجہ سے ماہنور کی کمر بری طرح چھل گئی تھی۔ اس کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھی، مگر سلار کو کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تھوڑی بہت انسانیت جو اس کے اندر باقی تھی، وہ چلا کر اس انسانیت کو سلا چکی تھی۔ اس کمرے کو دیکھتے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی سانس تک رک چکی تھی۔ اس کمرے میں 3 بڑے بڑے پنجرے رکھے ہوئے تھے، جن میں 3 خطرناک نسلی کتے بند تھے۔ وہ زبان نکالے بری طرح اونگ رہے تھے۔ وہ دیکھ کر اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ تینوں نسلی کتے بھوکے تھے۔ وہ بری طرح کپکپانے لگی۔ سلار اسے کمرے کے بیچ میں لاتا جھٹک کر اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ وہ زمین پر گرتی پنجروں کے بے حد پاس آ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ادھر دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، پلیز یہ مت کرو،
مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، میں تمہارے آگے کچھ بھی نہیں بولوں گی، مگر میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنا ہاتھ جوڑتی چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ سالار نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ سالار کا ایسا کچھ بھی کرنے کا اس کے ساتھ کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ آج کیا اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے کتوں کے آگے ڈالے گا، مگر اس کی اونچی آواز اسے وہ کروا چکی تھی جو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ آواز اونچی کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا، اپنے باپ کے بارے میں صفائی دینے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا، تمہارا گھٹیا باپ کسی کی صفائی کے قابل بھی نہیں ہے، اتنا گھٹیا ہے وہ تمہارا باپ، گندا خون، پلید خون۔ تمہارے باپ کا نام جہاں پر آئے گا نا، وہاں سے اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنا گندا خون ہے، کتنا زہر بھرا ہوا ہے تمہارے باپ کے اندر۔ تمہارے باپ پر صرف میرے نہیں، کئی لوگوں کے گناہ فرض ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ تمہارے باپ نے زیادتی کی ہے، نہ صرف زیادتی، انہیں بے دردی سے قتل بھی کیا ہے۔ تمہارا باپ تو مرے گا ہی مرے گا، مگر اس سے پہلے میں تمہارے باپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خاندان ختم ہونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر ماہنور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے کیسے بتاتی کہ اس کے باپ کو تو اسے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی، اس کے غائب ہونے پر تو اس کے باپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا ہوگا۔ وہ کیا بھلا خاندان ختم ہونے پر دکھ منائے گا۔ جتنے الفاظ کہے تھے سالار نے ماہنور کو وہ سب صحیح لگ رہے تھے، کیونکہ اس کا باپ ایسا ہی تھا۔ اس نے کئی بار ملازمین سے بھی بدتمیزی کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کا باپ کئی مہینے ملازمین کو تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ جب وہ شکایت کرتے تو انہیں کسی اور چیز پر ڈرا دھمکا کر رکھ لیا کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بے حد خائف تھی، مگر اس کے باپ کو بھلا اس سے کیا فرق پڑنا تھا۔ وہ تو اس کے لیے ایسی تھی جیسے کوئی بھی نہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تم پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے مرنے سے یا میرے جانے سے بابا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی۔ چپ، ہو ہی نہیں سکتا، باپ ہے وہ تمہارا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے محبت ہی نہ کرے۔ ماہنور چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ اس کو کیسے سمجھاتی کہ واقعی اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں تھی۔ اس کمرے میں موجود ان تینوں نسلی کتوں نے اس کی سانس حلق میں اٹکائی ہوئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کتوں پر ایک نگاہ ڈالتی، دوسری التجائیہ نظر وہ سالار پر ڈالتی تھی کہ وہ اسے ان کتوں سے بچا لے، مگر سالار اسے ادھر ان کتوں سے بچانے نہیں بلکہ ان کتوں کے لیے لایا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے سامنے زبان اونچی کی تھی۔ آج وہ اس کو ایسا سبق سکھا دینے والا تھا کہ آج کے بعد وہ اس کے سامنے بدتمیزی تو کیا زبان بھی نہ کھول دے۔ ماہنور کھسک کھسک کر سالار کے پاس آتی اس کی ٹانگوں کو پکڑ گئی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے ان کتوں سے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ان کتوں سے تو تمہیں آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا، چاہے آج قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، تمہیں ان سے نہیں بچائے گا۔ وہ کہتے ایک جھٹکے سے اسے پنجرے کے سامنے پٹک گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کو اپنا آپ اس وقت سب سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ دیکھو میرے بابا ویسے نہیں ہیں جیسے تم۔ سنو سنو بہادر، اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھی تھی۔ دل بے حد تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہ سالار پر ڈالتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ تینوں نسلی کتے اپنے پنجروں سے نکل آئے تھے۔ ماہنور بری طرح چلاتے پیچھے ہوئی تھی۔ سالار اسے ایک نظر دیکھتا دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سونو سونو بہادر، اب کی دفعہ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ کتے بھاگتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ وہ بری طرح چلاتے ہوئے اپنا آپ ان سے چھڑوا رہی تھی، مگر وہ کتے کبھی اس کی قمیض کو اپنے دانتوں سے پکڑتے تو کبھی اس کے دوپٹے کو بری طرح چلاتے، ان سے دور جا رہی تھی، مگر وہ کتے اس کے اتنے ہی پاس آ رہے تھے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے خاندان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں نے نہیں، میرے بابا نے کیا تھا۔ تم مجھے ان سب چیزوں کی سزا کیسے دے سکتے ہو؟ ایسے تو تم گناہ گار بھی ہو جاؤ گے۔ ایسے مت کرو، خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسے مت کرو، میں مر جاؤں گی، مجھے کتوں سے بہت خوف آتا ہے۔ چلا چلا کر ان سے دور ہوتی سالار سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ سالار نے ایک تنزیہ نظر اس پر ڈالی تھی۔ تمہارے باپ نے اگر میرے خاندان پر رحم کھایا ہوتا نا تو میں تم پر آج رحم کھاتا، لیکن میں پھر بھی تم پر رحم کھا رہا ہوں، ورنہ تمہارے باپ نے تو
جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اتنی بے رحمی سے میرے خاندان کو مارا تھا، آج صرف اور صرف تمہارے باپ کی وجہ سے میں بھی تم پر رحم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ تم یہاں اپنے باپ کا کیا بھگتنے آئی ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہتا زمین پر گرا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنا آنسو بے دردی سے صاف کر گیا تھا۔ مہنور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ روتا بھی تھا۔ دوسری لمحے شونو بھونکتا ہوا اس کے اوپر آیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ ان دنوں کتوں نے اب تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کی قمیض اور دوپٹے کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اور اسی سے اس کی جان حلق میں آ چکی تھی۔ سلاغ نے ایک نظر سبوں کو دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے مانور بری طرح چلاتے اسے بلا رہی تھی، اسے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر سلاغ تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا مت کرو، مر جاؤں گی، مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، مگر پلیز مجھے ان سے دور لے جاؤ، یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے بہت بے دردی سے ماریں گے۔ وہ بری طرح چلاتے اسے بلا رہی تھی۔ سالار دروازے کے باہر کھڑا اس کی ایک ایک چیخ سن رہا تھا۔ ان تینوں کتوں کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ اپنی سرخ نگاہوں سے اسے ہی تک رہے تھے۔ وہ اپنے مالک کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ مالک جیسے حکم دیتا وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جانے والے تھے۔ انہیں بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی لبوں ہی لبوں میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر چکی تھی۔ یا اللہ، میں نے اگر آج تک کوئی بھی نیکی کی ہو تو مجھے ان کتوں سے بچا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے دعا مانگ رہی تھی۔ سالار باہر کھڑا اس کی ایک ایک چیخ سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کتے ابھی اسے کچھ نہیں کریں گے جب تک وہ ان تینوں کو اجازت نہیں دے دیتا۔ کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی لیے اب تک انہوں نے مانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شونو گراتا وہ اس پر لپکا تھا۔ یا اللہ مجھے ان سے بچا، یا اللہ مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دیں گے۔ وہ بری طرح تڑپ تڑپ کر رونا شروع ہوئی تھی۔ سالار ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ جو بھی تھا اس کے سینے میں دل تھا۔ وہ کم از کم اس کے باپ کی طرح ظالم نہیں ہو سکتا تھا۔ شونو بہادر۔ دوسرے لمحے وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے دہاڑا تھا۔ تینوں کتے سے سرخ نگاہوں سے دیکھتے اپنے اپنے پنجرے میں بھاگ گئے تھے۔ مہنور نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے سکون کی سانس لی تھی۔ دوسری لمحے وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اگر یہ نہ آتا اور وہ کتے اسے کاٹ لیتے تو اس کا کیا ہوتا؟ وہ سوچ سوچ کر ہی ڈر رہی تھی۔ سالار اسے روتے ہوئے دیکھ اس کے پاس آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا میں نے تم سے کہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو، نہیں تو سچ میں ایسا کچھ کر دوں گا کہ ساری عمر مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہوگے۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ اتنی سختی سے بولا کہ مہنور اپنے تمام آنسو پونچھتی ٹکر ٹکر اس کو دیکھ رہی تھی۔ چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، ناک بھی مکمل سرخ ہو چکی تھی، بال کھل کر عجیب سے ہو رہے تھے، دوپٹہ جگہ جگہ سے بھر چکا تھا۔ وہ کتے اس کا دوپٹہ اپنے منہ میں لیے پھاڑ چکے تھے، قمیض بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ دکھنے میں ترس کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ ایک دن میں ہی بلکہ کچھ گھنٹوں میں ہی سالار اس کا حال دیکھنے والا کر چکا تھا۔ سالار کو مہنور پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اپنا ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے کھڑا کر گیا تھا۔ وہ چکرا کر اس سے پہلے کہ زمین پر گر جاتی وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا حویلی کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا تھا۔ ہاں، مہنور اس انیکسی سے اس سبز حویلی میں جا رہی تھی جس میں وہ مغرور شخص سب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مہنور خوف سے اس کا گریبان تھامے اسے خوفزدہ نگاہوں سے تک رہی تھی۔ رونے کا وہ منع کر چکا تھا، اس کے بعد اسے رونا تو بہت آ رہا تھا، مگر وہ پھر اسے کتوں کے آگے نہ ڈال دے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی سانس تک روک لیتی تو پھر یہ آنسو کیا چیز تھے۔ وہ ایک بڑے سے کمرے کا دروازہ کھولتا نرمی سے اسے بیڈ پر لا کر لٹا گیا تھا۔ اسے عجیب سی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ یہ شخص پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بدلے میں اتنا پاگل ہو جاتا کہ وہ دیکھتا بھی نہیں تھا کہ اسے کہاں کہاں لگ رہی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ جیسے اس کو اس کی بے تحاشا پرواہ ہو۔ اسے گہری نگاہوں سے تک رہا تھا، اس کی نگاہوں کی تپش سے جنجلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیوں دیکھ رکھا تھا، مگر وہ تو جانتا تھا نا کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس کے گال رونے کی وجہ سے سیب کی مانی سرخ ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اس کے گالوں پر اس کی
5 انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ وہ نرمی سے جھک کر اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں دبا گیا تھا۔ ماہنور کا گال جو پہلے ہی درد کر رہا تھا، یوں اس کے ہاتھ میں لے کر دبانے سے اس میں بے تحاشا تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سالار اسے حیرت سے منہ کھولے تک رہا تھا۔ لڑکیاں کیا اس طریقے سے گال دبانے پر بھی روتی ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا سوچ رہا تھا۔ اس نے کوئی زیادہ برے طریقے سے تو نہیں دبایا تھا جو وہ اس طریقے سے رو رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ سر جھٹک گیا تھا۔ میں نے انکسی میں تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سختی کرے گا تو وہ سیدھی ہوگی، اور اگر وہ سختی نہیں کرے گا تو وہ یوں ہی اسے ناکو چنے چبوائے گی۔ اس کے سرد لہجے پر ماہنور اگلی لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ سالار نے خود کو بے ساختہ شاباشی دی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ماہنور کھسک کر دور جانے لگی۔ اس کا بازو تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے اتنے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ماہنور اپنی خوفزدہ نگاہیں سالار کی سرخ آنکھوں پر گاڑی ہوئی تھی۔ دوسری لمحے سالار نے ہاتھ اٹھا کر اس کے گالوں پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان کو ٹچ کیا تھا۔ اسے اس کے پھولے ہوئے گال پر یہ نشان بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھولے پھولے گال ہمیشہ سے اسے اٹریکٹ کرتے تھے، اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ سامنے والی لڑکی کے گال سے اسے سیشن ہو رہی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کی گال یوں سیب کی مانی سرخ ہوتے نہیں دیکھے تھے، مگر آج دیکھ لیے تھے۔ دوسری لمحے وہ کھڑا ہوا تھا۔ ماہنور پھر سے رو دی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا کہ رونا مت، بھوک لگ رہی ہے؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی نہ رونے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی رو دی تھی۔ سالار کو اپنے اوپر ڈھیروں ڈھیر غصہ آیا تھا۔ 2 دن سے وہ اس کے گھر میں پڑی ہوئی تھی اور اس نے اس کو اب تک کھانا ہی نہیں دیا تھا۔ بھوک سے ماہنور کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا پیٹ دہائیاں دے رہا تھا۔ دوسری لمحے سالار اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک ٹرے سجائے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ٹرے میں کھانے کی بے شمار چیزیں پڑی تھی۔ بریانی، قورمہ، بوائلڈ ایگ، کھیرا اور مینگو لسی۔ یہ سب دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ سالار نے ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھی تھی۔ ماہنور نے جھپٹ کر ایک پلیٹ اٹھاتے اس میں تھوڑی سی بریانی ڈالی تھی۔ وہ چمچ بھر کر بریانی اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ سالار اسے دیکھتے خود کی ذہنیت پر افسوس کر رہا تھا۔ اسے خود پر بے شمار غصہ آ رہا تھا۔ 3-4 نوالے کھاتے ماہنور نے بریانی کی پلیٹ واپس جگہ پر رکھ دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے سامنے کھانا آئے گا تو وہ اتنا کھا جائے گی کہ کم از کم 2-3 دن تو اسے بھوک نہیں لگے گی، مگر اب 3-4 نوالے لینے کے بعد ہی اس کی بھوک مر گئی تھی۔ سالار اس کی تمام حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اور کھاؤ، وہ سختی سے بولا تھا۔ نہیں، بس میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میں نے کہا اور کھاؤ، قسم سے اور نہیں کھا سکتی ورنہ وامٹنگ ہو جائے گی۔ وہ پھر سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ اچھا کھانا چھوڑو، پھر جوس پی لے۔ نہیں، بس جتنا کھانا تھا اتنا کافی ہے۔ سالار ہاتھ بڑھاتا جگ سے لسی گلاس میں انڈیلتے اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ ماہنور جو ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، وہ چونک کر پیچھے ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، سالار سختی سے اس کے لبوں سے گلاس لگا گیا تھا۔ چپ چاپ یہ ساری کی ساری لسی پی لو، ورنہ ابھی یہاں سے آئی ہو نا، وہیں لے جاؤں گا۔ کتوں کا رام سن کر اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ اگلے ہی لمحے گھونٹ گھونٹ پیتی ساری لسی ایک سانس میں ختم کر چکی تھی۔ گڈ گرل، تم سے مجھے اسی چیز کی امید ہے۔ اسے نرمی سے تکیے پر لٹاتے اس پر بلینکٹ دے گیا تھا۔ اب وہ اس پر سلیپنگ سپرے کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں نیند نہیں آئے گی، مگر سونا تمہارے لیے ضروری ہے، وہ نرمی سے کہتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے سے گہری سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے۔ اگلی صبح وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ جوگنگ کر کے آئے ہوئے اسے بھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا۔ صبح کے ٹائم وہ سب سے زیادہ فریش ہوا کرتا تھا، کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ سوتا نہیں تھا۔ ابھی وہ آئینے کے آگے کھڑے اپنے بال ہی بنا رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ بولو امجد، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔
صاحب یہاں اسلام آباد والی کنسٹرکشن کمپنی میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امجد، میں نے اس لیے تمہیں وہاں بھیجا تھا کہ میں آئے دن وہاں کے نقصان بھگتتا پھروں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ اس کمپنی کا اچھا خاصا نقصان بھگتا چکا تھا، اور ابھی امجد صاحب فون کر کے کہہ رہے تھے کہ کمپنی کو پھر سے بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ سر، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ ذمہ داری مجھ کو دی ہے، تمہیں دی ہے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ یہ آخری نقصان ہونا چاہیے امجد، ورنہ اس کے بعد جتنے بھی نقصان ہوں گے وہ سارے نقصان تم بھرو گے، سمجھ آئی؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ امجد کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جی سر، میں سن رہا ہوں۔ گڈ، میری ٹکٹ دیکھو، کب تک ہو سکتی ہے وہاں کی؟ سر، میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کی 2 گھنٹے کے بعد کی فلائٹ کنفرم ہو چکی ہے، آپ تیاری کر لیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کی پاکستان کی فلائٹ ہے۔ وہ سنتا کال کاٹتے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا تھا۔ ابھی وہ کہیں جانے کا پوزیشن میں نہیں تھا، اب وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ماہنور بھی تھی، جسے چھوڑ کر جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس پوری حویلی میں وہ اکیلے ملازموں کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ماہنور کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ رات میں اس نے اسے سلیپنگ اسپرے دے کر سلایا تھا، جس کی نیند کافی پکی ہوا کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی، مگر اسے اٹھانا آتا تھا۔ وہ منہ تک بلینکٹ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ سالار کا دل کیا کہ وہ اس کی نیند نہ خراب کرے، مگر مجبوری تھی، اسے یہاں اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ بھاگ بھی سکتی تھی، اور وہ بھاگ جاتی تو یہ اس کے لیے اچھا ثابت ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ بھاگ بھی جاتی تو بھی سالار اسے ڈھونڈ نکالتا، مگر اس کے بعد جو اس کی حالت کرتا وہ سوچ کر بھی کانپ سکتی تھی۔ وہ جا کر نرمی سے اسے آواز دیتا ہلانے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کافی دیر بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھاتے ہی اس کے اوپر الٹ دیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، مگر اپنے سامنے سالار کو بیٹھے دیکھ وہ بری طرح کپکپائی تھی۔ کل جو سالار اس کے ساتھ کر چکا تھا، کل کے بعد وہ ہر روز سالار سے یوں ہی ڈرنے والی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، قسم لے لو، میں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ بنا روئے میری بات سن لینا پوری، وہ سخت لہجے میں بولا۔ ماہنور اس بات میں سر ہلاتے ہمتر گوش ہوئی تھی۔ میں ایک دن کے لیے پاکستان جا رہا ہوں، تمہارے پیچھے میں کسی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم بھاگو گی نہیں، اور اگر تم بھاگ جاتی ہو تو یقین مانو میں تمہیں دنیا کے کسی کونے سے بھی نکال کر لے آؤں گا، مگر اگر تم نے بھاگنے کی غلطی کری تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ ماہنور خوف سے کپکپانے لگی۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ سے لگا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ پسینے پسینے ہوتی خوفزدہ نگاہوں سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ سالار بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ٹیشو سے اس کے پسینے صاف کر گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہارا چہرہ پڑھ کر سمجھ گیا ہوں کہ تم نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رکھا تھا، مگر پھر بھی میں تمہارے پیچھے کسی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اور ہاں، میں ایک بات کان کھول کر سن لو ماہنور، اگر تم بھاگی، میرے کہنے کے باوجود بھی بھاگی، تو خدا کی قسم میں تمہیں پتال سے بھی نکال کر لے آؤں گا، اور پھر تمہارا وہ حال کروں گا جو تمہاری 7 نسلیں نہیں بھولیں گی۔ تمہارے فرشتے بھی کانپ اٹھیں گے، تمہاری ٹانگیں کاٹ کر تمہیں معذور کر دوں گا۔ جن قدموں سے تم بھاگو گی نا، ان قدموں سے تم دوبارہ چل بھی نہیں پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سختی سے بولا تھا۔ ماہنور کو بری طرح پسینہ آیا تھا۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، وہ کہتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ گڈ گرل، جب میں واپس آؤں تو تم مجھے یہی ملو، اور اگر نہ ملی تو یاد رکھنا ڈھونڈ تو میں تمہیں لوں گا ہی، وہ کہتے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ماہنور دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ حویلی دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی، وہ حویلی اس کو اتنی ہی گھٹن زدہ لگ رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، پھر یہ مجھ سے کیوں بدلہ لے رہا ہے؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، بہت اچھا موقع تھا۔ تمام ملازمین کام کر کے اپنے اپنے کوارٹر جا چکے تھے، سالار بھی گھر پر نہیں تھا، چوکیدار اس نے کبھی رکھا ہی نہیں تھا۔ سیکرٹ ڈور کا سیکرٹ اس روز وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ چاہتی تو آرام سے بھاگ سکتی تھی، مگر سالار کی دھمکی سے روکے ہوئے تھی۔ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، سالار تو ادھر تھا ہی نہیں، پھر اسے کیسے معلوم ہوتا کہ آخر وہ بھاگ کر کہاں گئی ہے؟
اسے چادر میں خود کو سختی سے لپیٹا تھا۔ دوسری لمحے وہ کپکپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے سالار کی دھمکی یاد آئی تھی، تم بھاگ بھی گئی تو خدا کی قسم میں تمہیں پاتال سے بھی نکال کر لے آؤں گا۔ اس کے بعد جو تمہارا حال کروں گا تمہارے فرشتے بھی کانپیں گے۔ وہ بری طرح کانپی تھی، مگر بھاگنے کا یہ موقع وہ گنوا نہیں سکتی تھی۔ دوسری لمحے وہ بھاگتے ہوئے سویلی کے گارڈن میں آئی تھی۔ اس نے گہری گہری سانس لینا آگے پیچھے دیکھا تھا، کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ کافی دیر اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد خود کی تسلی کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سیکرٹ ڈور کا پاس ورڈ لگاتی وہ 5 منٹ میں سویلی سے باہر تھی۔ اب وہ جتنا تیز ہو سکے اتنا تیز بھاگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بری طرح پسینہ آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر رک گئی تو پھر اسے یہ موقع کبھی نہیں ملے گا، اور صرف اس موقع کے لیے وہ اپنی زندگی کو بھی داؤں پر لگا چکی تھی، جو اسے آگے جا کر پتہ لگنے والی تھی۔ وہ تیز تیز بھاگتے ایک گھنے جنگل کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے جنگل کے راستوں پر گاڑی ڈال گیا تھا۔ وہ آج ہی پاکستان گیا تھا اور آج ہی UK واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ ماہ نور کی نگاہوں میں بغاوت دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، اس لیے وہ آج ہی واپس آ گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر بھی چکی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے حویلی کے راستوں پر گاڑی ڈال گیا تھا کہ تبھی اسے اپنی گاڑی روکنا پڑی۔ سامنے کوئی وجود بہت تیزی سے آگے کی جانب بھاگ رہا تھا۔ آگے خطرہ تھا، بے حد بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ آگے زہریلے اور خطرناک جانور بھی ہو سکتے تھے۔ اس کا دل کیا کہ جا کر اس کو وہ روکے، اس لیے اس نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی ڈالی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت تیزی سے وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ اس کا سیاہ انچل ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس کو اس وقت اپنے دوپٹے تک کی فکر نہیں تھی۔ وہ اتنی تیزی سے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جتنا آگے جا چکی تھی، اگر وہ اس سے آگے جاتی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، مگر سالار پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہ نور تھوڑا اور آگے جاتی، اسے اپنے پاس عجیب سی گراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بری طرح گھبراتے پسینے پسینے ہوئی تھی۔ وہ گراہٹ اب اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ماہ نور خوف سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ایک مصیبت سے جان چھڑوائی تھی کہ ایک اور مصیبت اس کے گلے پڑنے کو تیار تھی۔ اس لڑکی کو رکتے دیکھ سالار سمجھ گیا تھا کہ سامنے کوئی جنگلی جانور اس کا راستہ روک چکا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلتے باہر آیا تھا۔ خطرناک بھیڑے ماہ نور پر حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے لٹا کر چیر پھاڑ کر دیتا، سالار اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھتا بھاگتے ہوئے گاڑی تک لاتے، اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دیتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ نازک وجود کون تھا۔ غصے سے اس کی پیشانی کی رگیں پھٹنے لگی تھی، مگر اس نے ابھی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بیڑیا گراتے ہوئے اب ان کی گاڑی کے آگے کھڑا ماہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ سالار نے اپنی پسٹل اٹھاتے اس سے ونڈو سے باہر کرتے اپنے پسٹل کی ساری گولیاں اس بیڑیے پر خالی کر دی تھی۔ بیڑیا بے جان ہوتا زمین پر گرا تھا۔ ماہ نور خوف سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اس مرے ہوئے بھیڑیے سے اور اس جنگل سے اب بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ اب اگر ایک بار بھی رونے کی آواز آئی تو خدا کی قسم اسی جنگل میں پھینک کر چلا جاؤں گا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ ماہ نور کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ بری طرح کپکپاتے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں ہی پسینے سے تر ہوا تھا۔ اتنی دیر میں اسے پہچان نہیں پائی تھی، مگر اس کی آواز سنتے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ وہی تھا جو اس کی جان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ بری طرح کپکپانے لگی۔ دوسری لمحے اس نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے ہاتھوں مرنے سے اچھا تھا وہ اس جنگل کے کسی جانور کے ہاتھوں ہی مر جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدم نیچے اتارتی، سالار نے ایک جھٹکے میں گاڑی لوک کی تھی۔ دوسری لمحے وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گالوں پر جڑ گیا تھا۔ وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ماہ نور کا سر شیشے میں جا لگا تھا۔ پیشانی سے خون بہنے لگا۔ سالار کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی جکڑے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ گیا۔ کہا تھا نا مجھے ڈوج کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جتنا بھی بھاگ لو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ بھاگ گئی نا، آ گئی نا دوبارہ میرے پاس۔ کہا تھا بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا سوچ کر تمہارے فرشتے بھی کانپیں گے۔ وہ گاڑی فل سپیڈ پر دوڑاتے حویلی کے راستوں پر ڈال گیا تھا۔ ماہ نور اس کی باتیں سنتی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے واقعی احساس ہو رہا تھا کہ بھاگ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔
کاش وہ بھیڑیا اسے مار ہی دیتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خبردار خبردار رونا مت، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ آئندہ کے بعد تم رونے سے بھی پناہ مانگو گی۔ ماں نور اپنے آنسو سختی سے صاف کرتی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ لبوں ہی لبوں میں کلمے کا ورد جاری تھا۔ وہ حویلی پہنچتے اس کو بازو سے جکڑے کھینچ کر گاڑی سے نکالتے باہر لے آیا تھا۔ ماں نور کو اپنا بازو درد سے جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بری طرح گھسیٹتے حویلی کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے وہ اس کو جانوروں کی طرح گھسیٹتے اس اندھیرے کمرے کی طرف لایا تھا جہاں زہریلے کیڑے مکوڑے ہوا کرتے تھے۔ جانتی ہو اس کمرے میں کیا ہے ماہ نور؟ ماہ نور خوف سے اس کی ٹانگوں کو پکڑ گئی تھی۔ اس کمرے میں کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے صفائی نہیں ہوئی۔ اس کمرے کے اندر کئی تعداد کے حساب میں زہریلے کیڑے ہیں اور اب تم اسی کمرے میں بند رہو گی۔ تمہارا کھانا پینا سب بند، یہاں تمہیں روشنی تک نصیب نہیں ہوگی۔ ماہ نور خوف سے کانپتے اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ دیکھو، تمہیں اللہ کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، مگر پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے منتیں کر رہی تھی، مگر کیا سالار کا دل اس کے لیے رحم کر سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کمرے کا تالا کھولتے اسے اس کمرے کے اندر دھکا دے گیا تھا۔ ماہ نور کو اپنے قدموں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح چلانے لگی تھی۔ اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کسی کو دھوکہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے، سالار کہتے اگلے لمحے اس دروازے کو دوبارہ سے لاک کر گیا تھا۔ ماہ نور بری طرح چلانے لگی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے اسے معافی مانگ رہی تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ آج کے دن کم از کم سالار کو اس پر رحم نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ غضب خدا کا! اگر وہ ٹائم پر نہ پہنچتا تو وہ بھیڑیا اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ پیچھے ماہ نور کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بری طرح چلاتی اسے معافی مانگ رہی تھی، مگر سالار اس کی تمام چیخوں کو نظر انداز کرتے اس پورشن سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ پیچھے وہ بری طرح چلاتے اپنے ہاتھ پاؤں کو پوری طرح جھٹک رہی تھی۔ واقعی اس کمرے میں بے تحاشا کیڑے تھے۔ اسے اپنے جسم کے ہر حصے پر کیڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی دردناک چیخیں پھر سے آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ سالار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے ماہ نور پر افسوس آ جاتا، مگر ماہ نور عدنان کی بیٹی تھی جس پر سالار کو قیامت تک رحم نہیں آ سکتا تھا۔ ڈیئر ریڈر، یہ ناول ابھی جاری، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔